کتنی خوبصورت دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی. ابھی آگے ہم کچھ اور دعاؤں کو بھی ذکر پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اس دعا کو دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے اس شہر کا امن اور سلامتی کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی. پھر اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچانے کی دعا کی کہ اس میں بھی بھروسہ اپنے اوپر نہیں ہے، اپنی تربیت کے اوپر نہیں ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا. تو یہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی اولاد کو زمین کے ایک ایسے حصے میں کیوں لا کے آباد کیا تاکہ وہ کیا کرے، یعنی وہ نماز پڑھے، یہاں پر وہ نماز قائم کریں. یعنی دنیا کی اٹریکشن سے میں نے ہٹا کے ان کو ایک ایسی جگہ پہ میں لے کر آیا ہوں جہاں پہ وہ نماز قائم کر سکیں. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، والدین کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو بچوں کی تعلیم و تربیت کی ہے. اس میں سب سے بڑا حق اللہ کا حق ان کو بتانا، اور اللہ کے حق میں بھی نماز قائم کرنا. یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو شامل کریں. سب سے پہلے جیسے انہوں نے بت پرستی سے بچنے کی دعا کی، تو عقیدے کی درستگی، اور اس کے بعد اعمال میں سب سے پہلے نمازوں کی. آپ دیکھیں باقی جتنے احکامات اسلام کے فرض ہوتے ہیں وہ بلوغت کے بعد ہوتے ہیں، ایکسپٹ نماز. نماز 7 سال کی عمر سے ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں اور ان کو نماز کی عادت ڈالیں، کہنا شروع کریں، اور 10 سال کے بعد نماز ترک کرنے پر انہیں مارا جائے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں اگر ایک بچہ 7 سال کی عمر سے دن میں 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، تو یہ نوبت 10 سال کے بعد آتی ہی نہیں ہے مارنے کی، کیونکہ کانسٹنٹلی 3 ایئرز آف ٹریننگ انسان کے اندر اس ہیبٹ کو پختہ کر دیتی ہے. تو کچھ تو خاص حکمت ہے اس 7 سال کی عمر میں اور نماز کی تربیت میں. تو حکمت پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ضرور اسی میں خیر و بھلائی ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اور 7 ایئرس سے پہلے پہلے نماز کے الفاظ سکھا دینا، بچے کو نماز کی اہمیت کا بتانا. اور جو ہی بچہ 7 سال کا ہو جائے، جب اس کی برتھڈے ہو جائے، تو اسی دن اس کو انتظار کروانا کہ اچھا اب آپ 7 ایئرس کے ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اب آپ کا اتنا اسپیشل ٹائم آنے والا ہے، کیونکہ اب آپ دن میں یو ول بی ہیونگ اے پرسنل میٹنگ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ 5 times a day. میک اٹ اے بگ ڈیل فار دم، اینڈ اٹ از اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے کہ آپ روزانہ دن میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ آپ کی 1 to 1 میٹنگ ہوگی. سو میک اٹ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ اسپیشل فار دم. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے نا جس کے لیے نماز کی اہمیت جس ماں کے اندر خود ہوگی، جس کو پتا ہوگا کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت میں بنیادوں میں نماز کو سب سے بڑی اہمیت کی چیز بنانی ہے. بعض دفعہ ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، ان کی دینی تربیت کیسے کریں. اور بہت سے لوگ فکر مند بھی رہتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام کے اوپر، دین کے اوپر ثابت قدم رہیں، تو وہی طریقہ کار، وہی سٹیپس فالو کیے جائیں گے جو ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں، جس میں سب سے بڑی جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. اور وہ بھی اگر 7 سال کی عمر سے اللہ کا یہ حق دینا شروع کریں گے، ان کی لائف میں ایک ڈسپلن آئے گا، ان کے اندر ایک فوکس آئے گا اپنی زندگی میں کہ اچھا انہوں نے دن میں 5 ان اوقات میں جہاں کہیں پہ بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اچھا اگین اٹس اے بگ کمٹمنٹ. ٹھیک ہے، تو اس میں وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم پہلے سے ذہنی طور پہ خود بھی تیار ہوں، بچے کو بھی تیار کریں، اور پھر جیسے بھی حالات ہوں. ہم کسی شادی پہ، آپ دیکھیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو چلیں ان کی اپنی ذمہ داری ہو جاتی ہے، لیکن جس طرح ہم اپنی نمازوں کے خود ذمہ دار ہیں نا، ہم اپنے بچوں کی بھی نمازوں کے ذمہ دار ہیں. تو جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہم شادی پہ جا رہے ہیں، اچھا اب مجھے وہاں پہ یہ والی نماز کا وقت آئے گا تو مجھے کیا کرنا ہے، تو اپنی نماز کی جیسے ہم نے فکر کرنی ہے نا کہ اچھا میرے وضو کا انتظام کیا ہوگا، میرے پاس مصلی ہے کہ نہیں ہے، قبلہ ڈائریکشن میں کیسے دیکھوں گی، میں نے کہاں پہ نماز پڑھنی ہے. مس کرنے کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو ایک مومن کا جو تصور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز اس کی نمازوں کے گرد، پہلے نماز اور اس کے گرد باقی ایکٹیویٹیز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکٹیویٹیز اور اس میں دیکھیں نماز کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے. مین چیز نماز ہے، اس کے گرد باقی ایکٹیویٹیز فٹ ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے اپنے بچے کو بھی، کہ اگر ہم شادی پہ جا رہے ہیں، میں نے بچے کو نماز پڑھانی ہے، تو آپ بچے کو پہلے سے کہیں گے بیٹا آپ نے وضو اپنا رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ نماز کا وقت آئے گا تو ہم نے نماز پڑھنی ہے. بچے کے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کرنا اور اس کے لیے وہ جگہ مہیا کرنا. بچہ اسکول ٹرپ پہ جا رہا ہے، اگین یہ ماں کی ذمہ داری ہے،
اس کو آپ مصلی بھی دیں گے، اس کو آپ بتائیں گے، اس کو آپ گائیڈ بھی کریں گے کہ اچھا بیٹا دیکھو، آپ سفر پہ جا رہے ہو، آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہو، اور آپ دو نمازوں کو اکٹھا بھی کر سکتے ہو، تو آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اور پھر آپ لنچ بریک میں آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھ لیں، اور جب آپ شام کو واپس سونے کے لیے آئیں گے تو وہاں پہ مغرب اور عشاء کو اکٹھے کر کے پڑھ لیں۔ تو اگر تو ٹائم ہے کہ وہ ہر نماز کو اپنی جگہ پہ پڑھ سکیں، اگین ڈپینڈنگ آن آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہر جگہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھنا کہ نماز کے بغیر کوئی دین کا تصور نہیں ہے، اور یہ ہم نے اپنے بچوں کی بنیاد میں ڈالنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے وہ ایفرٹ کرنی ہے۔ اگر ہم نماز کے ٹائم پہ ہی بچوں کو لے کے پارک میں چلے گئے اور اب ہم کیا ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو بچہ وضو نہیں کر سکتا، تو کس کا قصور ہے؟ تو جب ایک بچہ 7 سال کی عمر میں اس ٹریننگ کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ابھی تو گرمیوں میں نا نمازیں بہت جلدی آ رہی ہیں، تو ابھی تو بچہ بہت چھوٹا ہے، کیسے اس کو فجر کے لیے اٹھائیں؟ آپ دیکھیں دنیا کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں نا، بس اس وقت یہ سمجھیں کہ اس بچے پہ رحم یہ ہے کہ اس وقت اس کو اٹھایا جائے، اس کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ اس وقت اس کو اٹھایا جائے۔ تو جب ایک بچے کو 7 سال کی عمر سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ گرمی ہو یا سردی، دن چھوٹے ہوں یا لمبے، ہم کسی پارٹی میں ہوں یا کسی فوتگی پہ، ہم کسی پارک میں ہوں یا مارکیٹ پلیس میں، ہم کسی ریسٹورنٹ میں کھانے پہ گئے ہوں، فرسٹ آف آل تو ایسی ہم نے پلان کرنا نہیں ہے کہ نمازیں مس ہوں، نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ باقی چیزوں کو پلان کرنا ہے، لیکن اگر ایسے حالات آ جائیں تو میرے پاس اپنی ساری چیزیں میرے موجود ہوں، جس کے ذریعے سے میں اپنی نماز کو اس کے ٹائم پہ میں نے جگہ پہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں 10 سال کی عمر تک بچے کیسے ٹرین ہوتے ہیں اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کہا کہ میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا، پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ تو اسپرچول نیڈز کا انہوں نے سب سے پہلے اس کے لیے دعا کی اور اس کا انتظام کیا، اس کی اپنی طرف سے کوشش کی، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بھی ایک بندے کی جذباتی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، پھر ان کے لیے رزق بھی مانگا۔ لیکن اس دعا سے ہمیں سیکوینس پتہ چلتا ہے کہ واٹ از دا مین پریورٹی، اور وہ آگے کیا کہتے ہیں، شاید کہ یہ شکر گزار بنے، پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے، ان ربی لسمیع الدعا۔ تو بالکل مایوس نہیں ہونا، پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا کہ میری اولاد اب اتنا لیٹ ہو گیا، میرے بچے تو اب 7 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں، مجھ سے کیا کمی کوتاہی ہو گئی۔ نہیں، جہاں پہ ہے ابھی سے ہی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہے نا سننے والا۔ تو بس ہمارا کام ہے اللہ کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگتے جائیں، اپنی جتنی حد تک کوشش ہے اس کو کرتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو یہاں سے پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بات، اور یہاں پر بھی وہ دعا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، ہم اپنے آپ کو نکال کے کہتے ہیں اچھا میں نے تو، مجھ سے تو یہ کمی ہو گئی، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، میری تو اب عمر نہیں رہی۔ نہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہماری نسلیں نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں، سب سے پہلے ہمیں خود نمازوں کو قائم کرنے والا بننا ہوگا، سب سے پہلے وہ خود مثال بننا ہوگا۔ اور وہی بات ہے، مثال کیا بننا ہے، اس کے بغیر تو کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، اور اگر ہم یہ بچوں کو پہلے دن سے بتائیں، ان کی تربیت میں پہلے دن سے شامل کریں، تو نماز کے معاملات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ وہ پھر یہی دعا مانگتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے پھر قبولیت کی بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب کہ حساب قائم ہوگا۔